بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ رمضان مبارک کے آخری اشرہ جہنم سے چھٹکارے والے اشرہ میں اعتکاف کرنا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور سنت دائمی ہے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدنی زندگی میں جتنے رمضان مبارک پائے اکثر میں میرے آقا نے اعتکاف فرمایا۔ بعض رمضان مبارک میں کسی مجبوری کی وجہ سے، جیسا کہ 2 ہجری میں غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، تو یہ بدر کا واقعہ 17 رمضان کو پیش آیا تھا، اس لیے مدینہ طیبہ میں پہنچنے سے آپ کا یہ اشرہ گزر چکا تھا تقریباً، اس لیے اس سال نہیں بیٹھ سکے۔ اور اس کے علاوہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، تو وہ بھی رمضان مبارک کے پیارے دن تھے جب مکہ فتح ہوا، تو اس سال بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہ بیٹھ سکے۔ تو روایات میں یہی ملتا ہے کہ جس سال میرے آقا اعتکاف نہ بیٹھ سکے، ایک روایت میں ملتا ہے کہ میرے آقا نے شوال المکرم میں 10 دن کا اعتکاف کیا، اور باقی روایات میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے رمضان میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انتہائی محبوب چیز تھی کہ رمضان کے آخری اشرہ میں اعتکاف کیا جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے بھی ثابت ہے کہ اعتکاف صرف امت محمدیہ میں ہی مشروع نہیں ہے، بلکہ پہلے بھی اعتکاف مشروع تھا، اور قرآن نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے، میں والفجر ولیال عشر، اور فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو 10 راتوں کی قسم ہے، اس سے مراد یہ آخری عشرے کی 10 راتیں ہیں، تو ان کے اندر اعتکاف کرنا یہ میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ سب سے عظیم بات یہی ہے عاشق کے لیے، اس سے اور زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ میرے آقا نے ہر سال اعتکاف کیا۔ یہ نہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ اعتکاف کر لیا، نہیں، ہر سال اعتکاف کیا، جب بھی وقت ملا میرے آقا نے اعتکاف کیا۔ اگر مجبوری کی وجہ سے اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے سال میرے آقا نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اور اعتکاف سے ملتا کیا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 10 دن جب بندہ اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، تو یعنی بندے کی حالت یہ ہوتی ہے، کہتا ہے اے اللہ، حضرت عطا ابن یسار فرماتے ہیں کہ ان مثل المعتکف، اے لوگوں، معتکف کی مثال تو ایسے ہے کہ جیسے ایک گناہ گار جو اپنے آپ کو رحمان کی بارگاہ میں آ کے ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے اللہ میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک تو میری بخشش نہ فرما دے۔ تو فرمایا اعتکاف کرنے والا جس نے 10 دن کا رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہمارا جو بندہ 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتے ہیں، یعنی جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا ہر خندق کی چوڑائی جو ہے وہ زمین و آسمان کی جو ہے دوری کے برابر ہے، جتنا آسمان و زمین فاصلہ ہے، اتنی اس خندق کے دونوں جو ہے کناروں کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بندہ جب رب کی بارگاہ میں اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے دور فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس آخری عشرے کے اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان میں صحیح طور پر اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔